لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ہمارے اس پروگرام کی صدارت محترم جناب ابسین یوسف زئی صاحب کریں ہیں جو کہ ایک استاد ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مقررین موجود ہیں وہ جناب سردار یوسف زئی ہیں جو کہ پشتو ادب کے حوالے سے معروف نام ہیں، وہ بھی ہم سے یہاں بات رکھیں گے. پشتو ادب کے حوالے سے ہمیں کوئی نظم بھی سنائیں گے، کوئی شعر بھی سنائیں گے پشتو میں، اور ہم دیکھیں گے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے بچے وہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اور بلوچی کے حوالے سے ہمارے پاس جناب ناصر بشیر صاحب موجود ہیں، اور برہوی کے حوالے سے جناب محمد عمران بنیام موجود ہیں. اچھا وہ کہتا ہے، شاعر لکھتا ہے یہاں پہ، لولی نے چنا لولی لول، لولی نے چنا لولی لول، لولی پل کنا لولی لول، لولی اتنے نیک مر راجنا دینا موسر مر. ابھی یہاں پہ بچے کو لولو دے رہا ہے، لولی سنا رہے سے، لولی اتنے نیک مر راجنا دینا موسر مر، لولی نے چنا لولی لول. ہورو ہورو ہیر دے، ہورو ہورو ہیر دے، بلو کے چکا چیر دے، ناکو شتا پیشا کورا گپتا رشا، آلہ کے بیاری چکی کے بیچاری، مچی ہور کے تن دیں ماہا ناہا ناوا مچا سن دیں، اورے موسم بشیں، اورے موسم بشیں، اورے سرچوں وشیں، ہورو ہورو ہیر دے، بلو کے چکا چیر دے. تو میرا یہ دوسرا نظم ہے، یہ لوری ہے. تو لوری کو ہم بلوچی میں لولی یا لیلو کہتے ہیں، مگر یہ نظم بچیوں کے نام ہے. اور یہ اکیڈمی آف لیٹر کے چیئر پرسن کے اس اقدام کا بہت زیادہ شکریہ اور ستائش. بچوں کے گیت دنیا کے ہر زبان اور ہر ادب میں رائج ہیں، اور سٹارٹ سے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی موجودہ ترقی اور یہ جدید دور نہیں تھا، اور شکر ہے کہ اس دور کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اور آج سے 45-46 سال پہلے بچوں کی حیثیت سے اپنے دادی یا نانی کی کہانیاں، بچوں کے اشعار، بچوں کے کھیل اس میں حصہ لیا. پھر میڈیا آیا، بچوں کو اور جوان اور بوڑھوں کو درمیان فاصلے شروع ہو گئے، اور موجودہ جب ڈیجیٹل اور موبائل کا دور آیا تو اس میں بات جو ہوگی وہ بچوں کے ادب کی ہوگی، لیکن اس میں سے بھی لوک ادب، ایک بچوں کے لیے جدید ادب بھی ہے، تخلیق کیا جا رہا ہے، لیکن ہم بات کریں گے لوک ادب کی. تو سندھی میں کافی لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور بڑی تعداد میں لوک ادب جو ہے وہ ایک تو ووکل وزڈم، اسے ہم کہتے ہیں ووکل وزڈم، زبانی صدیوں سے وہ چلا رہا ہے. تو آپ یہاں ہیں تو آپ انگلش میں پڑھ رہے ہوں، چاہے کسی زبان اردو میں، لیکن اپنی جو ماں بولی ہے اس کے بول جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں آپ کو. اس سیشن کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو یہ مطلب احساس دلایا جائے کہ وہ اپنی ماں بولی سے بھی وہ ریلیٹڈ رہیں، ان سے ٹچ میں رہیں. تو یہ بول ایسے ہیں، اس میں ردم ہے، فونیٹک ردم، اقدار اور اخلاقی تعمیر ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ تمام رشتہ دار اور محلے دار تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ ایسے انداز سے پروان چڑھتا ہے کہ اس میں سب کے بچے ہوتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں بچے جو اپنے لیے جو نظمیں اور کہانیاں خود گڑھ کے بناتے ہیں، ان میں والدین اور اساتذہ کا اور بڑوں کا کردار ہوتا ہے. بچے آج کا ذخیرہ ہے اور کل کے تناور درخت ہے. یہ ذخیرہ، اس کو کہا جاتا ہے نوجوان قوم کے بازو ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا مستقبل نوجوانی ہے، جوانی ہے، اور پھر بڑھاپا ہے.
یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ انسان بچے سے بوڑھے تک کا سفر کرتا ہے. آپ لوگوں نے مختلف زبانوں کا رس سنا. ہر زبان میں، ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رس شامل کیا ہے کہ وہ سب کو اچھا لگے. ہم ایک جیسے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سب ایک جیسے سوچتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ تہذیب یافتہ اور کچھ ترقی یافتہ معاشروں میں بچوں کی جانب توجہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں، ہماری زبانوں میں بچوں کا ادب اس حساب سے بہت کم ہے جو مغربی ممالک میں خصوصاً ہے.